اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112 اور 113 آئیے تجویز لیتے ہیں۔ بلا من اسلم، یہ اظہار کا قاعدہ ہے، اس نون کو جلدی سے آپ نے پڑھنا ہے۔ من اسلم وجہہ جی میں کلکلا، للہ اللہ کلام باریک، وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی، محسن فا یہ اخفاء کا قاعدہ ہے، فلہ اس کے اوپر ماد پڑی جانی ہے، اجرہ عند ربی اخفاء کا قاعدہ۔ ولا یہاں پہ وقف کر لیں، سواد وقف مرکز کی علامت ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف علیہم یہ بھی اظہار کا قاعدہ ہے۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء اگر آپ نے وقف کرنا ہے، وقف مرکز کی علامت ہے، تو پھر یہ پڑھا جائے گا شیء، حمزہ کی آواز آئے گی، دو زیریں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اگر چلنا ہے آپ نے، ابھی سانس باقی ہے اور آپ چل سکتے ہیں آگے، تو پھر وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہاں پر بھی وہی چیز ہے، حمزہ جو ہے اس کی زیریں ختم کر دیں اور وقف کر دیں، کیونکہ آگے واو ہے، واو فا وغیرہ ہوں تو پھر آپ وقف کر دیا کریں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ با میں کلکلا، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ہاں جی، آ جائیں جی، ترجمے کی طرف چلتے ہیں اور اس کا پچھلی آیتوں کے ساتھ ربط جوڑتے ہیں۔ ہاں جی، پچھلی آیتوں میں کیا چل رہا تھا کہ وہ جو تھے یہودی، وہ کہتے تھے کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا، نصرانی کہتے تھے ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا، اور اللہ پاک کی ذات کہہ رہی تھی کہ یہ ان کی اپنی جو ہے اٹکل پچو ہیں، ان کی اپنی عقل کے دوڑائے ہوئے گھوڑے ہیں، اور اگر ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے تو وہ لے آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ کوئی دلیل ان کے پاس ہے تو وہ لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ بلا ہاں، یعنی دلیل تو ان کے پاس نہیں ہے، کوئی بھی دلیل نہیں وہ پیش کر سکتے اس میں کہ جنت میں ان کے سوا کوئی نہیں جائے گا۔ ہاں، بات اصل جو ہے وہ یہ ہے، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ جھکا لیا اللہ کی طرف، وہو محسن اور وہ نیکوکار ہوا، فلہ اجرہ عند ربی تو اس کا اجر ہے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ حزن و ملال۔ اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے؟ جنت کا حقدار کون ہوگا؟ جس نے دین حنیف، دین اسلام کی طرف اپنا منہ کر لیا اور مالک حقیقی کے ہاتھ میں اپنی باغ ڈور جو ہے وہ پکڑا دی، کہ جس طرح سے اللہ کی ذات چلائے گی وہ اس طرح چلیں گے جیسے اونٹ جو ہے وہ اپنی مہار اپنے مالک کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اور مالک جدھر لے جاتا ہے وہ اپنا سر تسلیم خم کر کے اپنی گردن جھکا کے اس کے پیچھے پیچھے، چاہے وہ اس کو ٹیلوں پہ چلائے، چاہے وہ اس کو ریگستانوں میں چلائے، وہ جیسے بھی کہے اس طرح سے وہ چلتا ہے۔ تو وہ مسلم، آپ کو پتہ ہے نا، بتایا ہوا ہے میں نے کہ اس اونٹ کو کہتے ہیں جو صدایا گیا ہو اور جو مالک کے پیچھے پیچھے چلنا جانتا ہو۔ تو اسی سے اسلام کی اصطلاح جو ہے وہ آئی تھی، اسلام سے پہلے بھی لوگ اس لفظ سے واقف تھے۔ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ جھکا لیا اللہ کے لیے، وہو محسن اور وہ نیکوکار بھی ہوا، یعنی اسلام کی طرف اپنا چہرہ جھکایا، اللہ کی طرف چہرہ جھکایا، نیکیاں کرنے والا بھی ہوا، فلہ اجرہ عند ربی تو اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، یعنی وہ اجر پائے گا رب کے پاس۔ یہ نہیں کہ وہ اپنی اٹکل پچوؤں سے کہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے، اور عملوں کی طرف دھیان نہیں۔ تو جن کا دھیان عملوں کی طرف نہیں ہے، نہ ایمان نہ عمل، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، لیکن اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ جس کا جو اللہ کا فرمانبردار ہوگا، اللہ کا مطیع ہوگا اور نیکوکار ہوگا، جس طرح سے اللہ نے حکم دیا اس طرح نیکیاں کرنے والا ہوگا، فلہ اجرہ عند ربی تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہوگا، وہ جنت میں لے کے جائے گا، اللہ جنت میں جا کے ان کو اجر دے گا۔ یہ نہیں جو اپنے اٹکل پچوں سے کہہ رہے ہیں، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ حزن و ملال میں مبتلا ہوں گے۔ اب اگلی بات دیکھیں آگے کیا ہوا
کہ نجران سے ایک عیسائیوں کا وفد آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ وفد جب بیٹھا ہوا تھا تو یہودیوں کو بھی اطلاع ہوئی کہ جی یہاں پہ نصرانی آئے ہیں. اب ان کو یہ خطرہ تھا کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں گے، چنانچہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور وہاں پہ ان دونوں کے درمیان، یہود اور نصارہ کے درمیان بحث شروع ہو گئی. پیچھے تو یہ ایک عام بات تھی نا کہ نصارہ کہتے ہیں، وہ تو اپنی اپنی جگہ بیٹھے کہہ رہے تھے. اب یہاں پہ وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہو گئے ہیں. اب یہاں پہ ان کے درمیان بحث شروع ہو گئی. وہ نصارہ کہنے لگے کہ یہود کہنے لگے نصارہ کسی دین پر نہیں ہے، نصارہ کہنے لگے یہود کسی دین پر نہیں ہے. اب یہ دونوں نے ایک دوسرے کو جو ہے وہ باتیں سنانی شروع کر دیں، اور ان کی آوازیں بھی بلند ہو گئیں، اور ایک دوسرے کو انہوں نے خوب تانے دیے. اور اللہ کی ذات کیا کہہ رہی ہے؟ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ. کاش وہ اپنی کتاب کی طرف تو دھیان کرتے. دونوں ہی کتاب خواں تھے، دونوں ہی اہل کتاب تھے، دونوں کے پاس اپنی اپنی الہامی کتابیں موجود تھیں، اور دونوں الہامی کتابوں میں ایک دوسرے کے لیے واضح نشانیاں موجود تھیں. کاش وہ اس کی طرف دھیان کرتے اور یہ آپس میں اس طرح سے نہ جھگڑتے اور ایک دوسرے کو یہ نہ کہتے کہ وہ کسی دین پر نہیں، وہ کسی دین پر نہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم. اسی طرح کہتے ہیں وہ لوگ جو کہ لا یعلمون مثل قولہم، اس طرح کی باتیں وہی کرتے ہیں جو جانتے نہیں، جو علم نہیں رکھتے. وہ دیکھیں انہوں نے علم کے اوپر تو توجہ ہی نہیں دی. دونوں نے اپنی کتابوں کو نہیں ٹٹولا، نہیں کھنگالا، اس کے اوپر وقتی جو جس مصلحتوں کے تحت تحریف اور ترمیم کرتے رہے، کتاب علم جو تھا اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. فاللہ یحکم بینہم. اور اللہ کی ذات وہ ہے یحکم، فیصلہ کرے گی، بینہم، ان دونوں کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما، اس میں، قانون جس میں ہے، فی، اس کے اندر، یختلفون، اختلاف کر رہے ہیں. اب وہ جن جن چیزوں کے درمیان اندر اختلاف کر رہے ہیں نا، یہود بھی اور نصارہ بھی، دونوں اہل کتاب ہیں، وہ ترمیم اور اختلاف کر رہے ہیں اس میں تورات میں، اور یہ کر رہے ہیں انجیل میں. لیکن جو اصل فیصلہ ہے نا وہ اللہ کی ذات قیامت کے دن ان دونوں کے درمیان کرے گی کہ دونوں ہی جھوٹے تھے. دونوں ہی نے اپنی کتابیں جو ہیں ان کو اصل حالت میں نہیں رہنے دیا. اور اس وقت جو دین آیا، دین حنیف، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جیسے کہ تورات، انجیل کے آنے پر تورات کی شریعت ختم ہو گئی تھی، انجیل کے آنے پر تورات کی شریعت ختم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد انجیل کی شریعت تھی. اسی طرح قرآن آنے کے بعد انجیل کی شریعت ختم ہو گئی تھی، اور یہ قرآن کی شریعت کا وقت ہے، تو یہ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے، لہٰذا ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا. یہ جو اختلافات ہیں ان کے وہ ختم ہو جائیں گے سارے. وما علینا الا البلاغ.